محترمہ بے نظیر بھٹو ایک قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئی۔ 26 دسمبر 2007 کی رات جب بے نظیر بھٹو ایک لانگ ڈرائیو کے بعد اسلام آباد کے زرداری ہاؤس پہنچی تو وہ بہت تھک چکی تھی، لیکن ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کا پیغام ان تک پہنچا تھا کہ وہ ایک اہم کام کے لیے ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 گھنٹے سوئیں گی اور رات گئے ندیم تاج سے ملاقات کریں گی۔ یہ ملاقات رات 1:30 بجے ہوئی اور بے نظیر کے علاوہ ان کے سلامتی کے مشیر رحمان ملک بھی اس میں شامل تھے۔ ندیم تاج نے انہیں بتایا کہ اس دن کوئی انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سنتے ہی بے نظیر کو شبہ ہوا کہ ندیم تاج کہیں ان پر اپنے پروگرام کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ تو نہیں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے تاج سے کہا، اگر آپ ان خودکش بمباروں کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ تاج کا جواب تھا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ اس سے ان کے وسائل کا راز فاش ہو جائے گا۔ بے نظیر جب جنرل تاج سے مل رہی تھیں، ان کے قاتل ان کے قتل کی تیاری کر رہے تھے۔ آدھی رات کے بعد طالبان ہینڈلر نصر اللہ 15 سال کے 2 بچوں بلال اور اکرم اللہ کے ساتھ راولپنڈی پہنچ چکا تھا۔ اسی دوران طالبان کے 2 دوسرے ارکان حسنین گل اور رفاقت حسین راولپنڈی کے لیاقت باغ کا معائنہ کر آئے تھے، جہاں بے نظیر بھٹو کو شام کو جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ اس وقت پولیس پارک کے تینوں گیٹ پر میٹل ڈیٹیکٹر لگا رہی تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ منصوبہ یہ تھا کہ بے نظیر پر حملہ تب کیا جائے گا جب وہ جلسے سے واپس جا رہی ہوں گی۔ 27 دسمبر کی صبح بے نظیر 8:30 بجے بیدار ہوئی۔ 9 بجے انہوں نے ناشتہ کیا۔ 2.5 گھنٹے بعد وہ امین فہیم اور پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر کے ساتھ افغان صدر حامد کرزئی سے ملنے گئی۔ 1 بجے وہ زرداری ہاؤس واپس آئیں۔ سپہر کو بے نظیر گاڑیوں کے قافلے میں لیاقت باغ کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس قافلے میں سب سے آگے ٹویوٹا لینڈ کروزر میں پیپلز پارٹی کے سیکیورٹی کے سربراہ توقیر کائرہ تھے۔ ان کے بالکل پیچھے بے نظیر کی سفید رنگ کی لینڈ کروزر تھی اور دونوں طرف کائرہ کی 2 اور گاڑیاں چل رہی تھیں۔ ان گاڑیوں کے پیچھے زرداری ہاؤس کے 2 ٹویوٹا ویگو پک اپ ٹرک چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے زرداری ہاؤس کی سیاہ مرسیڈیز بینز تھی جو بلٹ پروف تھی اور ضرورت پڑنے پر بے نظیر اسے بیک اپ گاڑی کے طور پر استعمال کر سکتی تھی۔ بے نظیر کی کار میں سامنے والی سیٹ پر ان کے ڈرائیور جاوید الرحمان اور دائیں جانب سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس میجر امتیاز حسین بیٹھے تھے۔ درمیانی نشست پر بائیں طرف پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مخدوم امین فہیم، وسط میں بے نظیر اور دائیں جانب بے نظیر کی پولیٹیکل سیکرٹری ناہید خان بیٹھی تھی۔ 2:15 پر بے نظیر کا قافلہ فیض آباد جنکشن پہنچا، جہاں سے ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری راولپنڈی ڈسٹرکٹ پولیس پر آ گئی۔ 2:56 پر بے نظیر کا قافلہ دائیں مڑ کر مری روڈ لیاقت موڑ پر آ گیا اور لیاقت باغ کے VIP پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی وقت بے نظیر کھڑی ہوئی اور ان کے لینڈ کروزر کی چھت سے ان کا چہرہ ظاہر ہوا۔ وہ لوگوں کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھی اور ان کا سلام قبول کر رہی تھی اور ان کی گاڑی لیاقت روڈ پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بے نظیر کی حفاظت کرنے والے لوگوں نے ایک بار بھی انہیں نہیں روکا کہ اس طرح کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہیرالڈو مونیوز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 3:16 پر بے نظیر کے قافلے کو 5 سے 6 منٹ تک پارکنگ ایریا کے اندر والے گیٹ پر رکنا پڑا کیونکہ پولیس کے پاس گیٹ کھولنے کی چابی نہیں تھی۔ اس دوران بے نظیر مکمل طور پر غیر محفوظ اپنی گاڑی پر کھڑی رہی اور ان کا چہرہ نظر آتا رہا۔ اس کے بعد بے نظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اسی دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بے نظیر زندہ باد اور بے نظیر وزیر اعظم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تقریر کے بعد بے نظیر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی کیونکہ ان کے حامیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھیڑ کو دیکھ کر بے نظیر کھڑی ہو گئی اور ان کے ایمرجنسی ہیڈ سے ان کے سر اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت 5:10 ہوئے تھے۔ اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں، صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا جہاں بہت کم لوگ تھے۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔
तीसरी गोली के चलते ही बेनजीर स्केप हेज के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जो ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुदकुश बम धमाका भी फोड़ दिया। वहां एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनजीर की कार के चारों टायर फट गए थे। लियाकत रोड पर 300 मीटर चलने के बाद इसने इसी हालत में कार को बाएं तरफ मोड़ दिया। कार इसी हालत में कुछ किलोमीटर तक चलती रही। एक जगह जब लैंड क्रूजर ने यू टर्न लेना चाहा तो वो रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। जाए वकुआ पर मौजूद 2 कमांडो गाड़ियों ने बेनजीर की गाड़ी के पीछे चलने की कोशिश की, लेकिन वो आगे की लाशों और जख्मी अफराद की वजह से आगे नहीं बढ़ सके। नाहिद खान ने ओवन बेनेट जॉन्स को बताया, हमारे सामने बेनजीर को टैक्सी में अस्पताल ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुलिस को कुछ पता नहीं था। हम टैक्सी का इंतजार कर रहे थे कि 2 या 3 मिनट में एक जीप आकर रुकी। हम बेनजीर को इस जीप में अस्पताल ले गए। वो जीप बेनजीर की तर्जुमान शीरी मजारी की थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सब हमले के 34 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के फौरन बाद बेनजीर को स्ट्रेचर पर पार्किंग एरिया के अंदर ले जाया गया। इनकी ना तो नब्ज चल रही थी और ना ही वो सांस ले रही थी। इनकी आंखों की पतलियान एक जगह ठहरी थी और टॉर्च की रोशनी से भी इनमें कोई हरकत नहीं थी। इनके सर से मुसलसल खून निकल रहा था और वहां से एक सफेद मादा निकल आया था। डॉक्टरों ने बताया कि जब बेनजीर अस्पताल पहुंची तो इनके जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिरकार वो दुपट्टा कहाँ गया। इनके डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह के काले में लिखा गया कि पोस्टमार्टम के बाद इल्म होगा। मौत के मुकम्मल शवाहिद के बावजूद डॉक्टर सैयदा यास्मीन ने इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। थोड़ी ही देर में डॉक्टर औरंगजेब खान भी इनकी मदद को पहुंचे। 1 मिनट के अंदर इनके गले में एक ट्यूब डाली गई। 5:50 पर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने वहां पहुंचकर इंचार्ज संभाल लिया। बेनजीर की नाक और कान से खून बह रहा था। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। प्रोफेसर मुसद्दिक खान इनका सीना चाक किया, इनके दिल की अपने हाथों से मालिश करने लगे, लेकिन इनमें कोई हरकत नहीं हुई। 6:16 पर बेनजीर को मुर्दा करार दिया गया। रात 10:35 पर बेनजीर की लाश को लकड़ी के ताबूत में रखकर करीबी चकलाला एयर बेस ले जाया गया। 28 दिसंबर की रात 1 बजे इनकी मैयत इनके शौहर आसिफ अली जरदारी के हवाले कर दी गई, जो चंद मिनट कबल दुबई से वापस आए थे। जब जरदारी पाकिस्तान पहुंचे तो इनसे भी बेनजीर की लाश का पोस्टमार्टम करने की इजाज़त तलब की गई, लेकिन उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। 28 दिसंबर सन 2007 को लाड़काना में गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो को सपुर्दे खाक किया गया।